السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انہوں نے کہا، سبحانک آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما مگر جو علمتنا آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ جاننے والے حکمت والے۔ فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں تو بس اتنی بات ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، اور آپ نے ہمیں جتنی بات بتا دی ہے تو ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ ساری حقیقتوں کو جاننے والی اور حکمت والی تو صرف آپ کی ہی ذات ہے۔ تو فرشتوں پر جب علم کی اہمیت اور حکمت واضح ہوئی تو پھر انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں نے کہا کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں کسی بھی لحاظ سے کوئی علم نہیں ہے مگر جتنا علم آپ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے، بس ہمیں اتنا ہی علم ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب کلام کی خبر نہ دوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب کلام ہے وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے پسند فرمایا، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کرنے کے لیے کہا، پھر جب ہوش میں آیا اس نے کہا، تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کی اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی تمام عیوب اور نقائص سے پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف و تحمید کرتا ہوں، بے شک وہ باعظمت اللہ تعالیٰ تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ تو اس سارے واقعے سے علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ کہہ دیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے برابر ہیں، یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیسے کیا فرشتوں نے کہا کہ آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں ہے، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ برابر بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر پوشیدہ نہیں ہے، ذرے سے بڑی یا اس سے چھوٹی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی کوئی چیز ایسی پیدا ہی نہیں کی جو حکمت سے خالی ہو، اس نے کوئی حکم ایسا دیا ہی نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو، مخلوق میں سے کوئی اس کی حکمت سے باہر نہیں ہے، تو وہ کمال حکمت رکھنے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کا اقرار کیا اور اس کا اعتراف کیا کہ وہ کسی بھی چیز کے علم سے قاصر ہیں، مگر کچھ جو ان کو رب نے سکھا دیا بس وہ اتنا ہی جانتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔